دیکھیں بہت افسوس کی بھی بات ہے, سوری مولانا صاحب, بہت افسوس کی بھی بات ہے, اور بطور پاکستانی میرے لیے بہت فکر انگیز بات ہے کہ جس بات کا سرے سے وجود ہی نہیں, آپ نے وہ جھوٹی بات چند چینلز نے چلائی, اور میں آج ان چینلز کا نام ابھی نہیں لے رہی, میں ان کو وقت دے رہی ہوں کہ وہ اس قسم کے پروپیگنڈا سے باز آ جائیں. میں نے وہ میری ویڈیو بھی ہے, آن ریکارڈ ہے, میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنی پارٹی کو, اپنی لاہور کی قیادت کو, لاہور کے ایم این ایز کو, لاہور کے ایم پی ایز کو دونوں ہاتھوں سے سلام کیا, ان کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا, ان کی ایفرٹس کو اکنالج کیا. انہوں نے دن رات ایک کیا, اور یہ جلسے سے پہلے بھی جس طرح سے وہ ریلیز میری ہوئی ہیں ماشاءاللہ لاہور کے چپے چپے میں, پورے پاکستان نے دیکھا ہے وہ. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح کا کل ماشاءاللہ وہاں پر جلسہ تھا, جلسہ میں نے بلکہ یہ ضرور بات میں نے کہی تھی کہ مجھے اس بات کا گلہ ہے آپ سے کہ آپ نے جلسہ گاہ چھوٹی رکھی, اور چھوٹے ہونے کے وجہ سے لوگوں کو باہر پل پہ کھڑے ہو کے خطاب سننا پڑا, باہر جو سڑکیں تھیں وہ جام ہو گئیں, ٹریفک گزر نہیں سکی. ہمارے جو بہت سارے, ایک جلسہ گاہ کے اندر ہو رہا تھا, ایک جلسہ گاہ کے پیچھے ہو رہا تھا, وہ لوگ جلسہ گاہ میں نہیں آ سکے, ایک جلسہ سڑکوں پہ ہو رہا تھا. تو میں شاید خاقان عباسی صاحب کوئی گھنٹہ تاخیر سے پہنچے کیونکہ ان کو راستہ نہیں ملا سڑک سے جلسہ گاہ میں آنے کا. مجھے انہوں نے آج بتایا کہ میں موٹر سائیکل پہ, کسی کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جلسہ گاہ میں پہنچا ہوں. اس وقت تک تقریباً کافی جلسہ ہمارا گزر چکا ہوا تھا. تو میں پوری زندگی, آپ یقین کریں, میں نے کبھی ایسا جلسہ نہیں دیکھا جہاں اتنی شدید ٹھنڈ کے باوجود مجھے کوئی کرسی نظر نہیں آئی. مجھے نہیں پتا جو وہاں پر پنڈال میں کرسیاں رکھی گئی تھیں وہ کہاں چلی گئیں. لوگ کھڑے رہے, گھنٹوں کھڑے رہے, اور جلسہ انہوں نے کھڑے ہو کے دیکھا اور سنا. کیونکہ ساؤنڈ سسٹم کی رش ہونے کی وجہ سے تاریں بھی ٹوٹ گئیں, لائٹنگ کی بھی, لائٹس بھی آف ہو گئیں کیونکہ تاریں ٹوٹ گئیں. لوگوں کو نہ صحیح سے آواز آ رہی تھی, نہ لوگوں کو صحیح سے بیٹھنے کی جگہ ملی. لیکن میں حیران ہوں کہ میں نے اتنا جذبہ اپنی پوری زندگی کسی جلسے میں نہیں دیکھا. اتنی سردی کہ آپ یقین کریں, ہم لوگ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے. جب میں نے کل جلسے میں کہا کہ میری کلفی جم گئی تو اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں تھی. مجھے اتنی سردی لگی کہ میری تھوڑی طبیعت بھی گاڑی میں جا کے خراب ہو گئی. اور جب میں نے سیڑھی سے اترنا تھا جلسہ گاہ سے واپس جاتے وقت, تو مجھے 20 منٹ, آپ لوگوں کے کیمراز وہاں تھے, آپ کی ڈی ایس این جیز بھی تھی, میں دیکھ رہی تھی, مجھے 20 منٹ صرف انتظار کرنا پڑا کیونکہ عوام 5-6 گھنٹے کے باوجود وہ سمندر کی طرح وہاں موجود تھی, اور میرا راستہ بنانے کے لیے 20-25 منٹ ان کو لگ گئے. تو میں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ اتنی سردی میں اگینسٹ آل آڈز, کرونا بھی ہے, حکومت کے یہ فیشسٹ ہتھ کنڈے بھی ہیں, کرسیاں نہیں دیں گے, بٹ کڑائی والوں کے اوپر مقدمہ کاٹ دیں گے اور اجازت نہیں دیں گے, پانی چھوڑ دیں گے. اس کے باوجود لاہور نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. ہاں, جلسہ گاہ چھوٹی تھی, بڑی ہونی چاہیے تھی. لوگ ہزاروں کی تعداد میں باہر اور پیچھے کھڑے تھے. لیکن ایک اور بات, ہم ابھی گھر سے نہیں نکلے تھے 12 بجے کے قریب, تو یہ 2-3 چینلز نے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے کہ 2000 ہیں, 3000 ہیں, 4000 ہیں, جلسہ گاہ بھر نہیں رہی. تو یہ تو پروپیگنڈا میں 12 بجے, ابھی میں گھر سے نہیں نکلی تھی تو یہ پروپیگنڈا شروع ہوا. لیکن مجھے دیکھیں, جس کو حقیقت کا پتہ اس کو پتہ ہے. حکومت کو بھی آج جو خبریں ملی ہیں, جو وہاں پہ لوگ ایجنسیز کے موجود تھے, جو خبریں انہوں نے دی ہوں گی, مجھے پکا پتہ ہے کہ ادھر جو ہے وہ صفے ماتم بچھی ہوئی ہے. اور جیسے ان کو صبح نماز کے بعد بالکل, اور آپ نے سچ نہیں دکھایا, کچھ چینلز نے سچ نہیں دکھایا, لیکن فورن میڈیا جس میں الجزیرہ بھی شامل ہے, BBC بھی شامل ہے, انہوں نے ہمارے چند ایلیمنٹس جو ہے میڈیا کو اس کو آئینہ دکھایا. آج اور وہ اس بار جو مرضی کر لیں گے, میں پریشر میں نہیں آؤں گا اور ان کو NRO نہیں دوں گا. یہ بات وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ خود پریشر میں ہیں. یہ باتیں پریشر میں کی جاتی ہیں جو وہ کر رہے ہیں.
वो प्रेशर में हैं तो तभी ये बात कर रहे हैं। मरियम साहबा, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, बात करो। मरियम साहबा, ये बताइए कि आप वज़ीर-ए-आज़म से मुज़ाकरत करने से इनकार कर चुके हैं। क्या अगर आप उनके सिलेक्टर की तरफ से मुज़ाकरत की दावत आती है आपको, क्योंकि मेन फरीक जो है वो आप ही पीएमएन है, अब सिलेक्टर की तरफ से मुज़ाकरत की दावत आती है तो क्या उनके सिलेक्टर के साथ हम मुज़ाकरत करने को बैठने को तैयार हैं आप? मैंने ये बात पहले भी कह चुकी हूँ कि हम अब अवाम की अदालत में जा चुके हैं, अवाम के साथ हमारी बात हो रही है और अवाम के साथ ही हमारी बात होगी, चाहे वो सिलेक्टेड हों या सिलेक्टर्स हों। अब उनको पीछे जाना पड़ेगा, अब अवाम लीड करेगी, अब आगे चलेगी।